اسی لیے آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی لوگوں کا نام زندہ ہے کچھ نہ کچھ انہوں نے کام کیا. عام طور پہ بادشاہوں کو لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے. عام طور پہ بادشاہوں کو لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، لیکن جن بادشاہوں نے مدرسے بنا دی، مسجدیں بنا دی، آج ان بادشاہوں کا نام، آپ اجمیر شریف جائیں، شاہجہانی مسجد آپ دیکھتے ہیں تو شاہجہاں کا نام آتا ہے. دلی جائیں، جامع مسجد دیکھتے ہیں تو شاہجہاں کا نام آتا ہے. شاہجہاں نے تاج محل بنایا، تاج محل کے اندر بھی انہوں نے مسجد بنائی، ابھی بھی اس میں نماز ہوتی ہے. وہ کہیں نہ کہیں انسان کا نام زندہ ہے. اور ایک خاص بات یہ ہے کہ جب ہم کوئی مسجد وغیرہ تعمیر کر لیں، جب ہم کوئی مسجد وغیرہ تعمیر کر لیں تو اس میں جب تک سجدے ہوتے رہیں گے ان سجدوں کا ثواب ہر اس بندے کو ملے گا جس نے اس مسجد کی تعمیر میں ایک پیسہ بھی خرچ کیا ہو. سب کے سجدوں کا ثواب، اور ان کے سجدوں میں اللہ کمی بھی نہیں کرے گا. اللہ ان کے سجدوں میں کمی بھی نہیں کرے گا. اور اس سب جیسے مثال کے طور پہ دیکھو، ایک دن تو مرنا ہی ہے، کوئی مر گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، اب وہ ثواب نہیں کما سکتا. مرنے کے بعد آدمی ثواب نہیں کما، کوئی ہو، کوئی ولی ہو، کتب ہو، ابدال ہو، روح نکل گئی، ثواب کا سلسلہ ختم ہو گیا. لیکن اور اب انسان جو مرتا ہے، مرنے کے بعد اس کو انتظار رہتا ہے کہ کوئی مجھے ایصال ثواب کرے، کوئی میرے لیے مغفرت کی دعا کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا ایسے ہے جیسے ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا. تب مرنے کے بعد تو سب کا میٹر ڈاؤن ہو گیا، ختم، نیکیوں کا میٹر ختم ہو گیا، کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپ نے مسجد بنائی تھی تو کسی نے مسجد میں آ کے صرف قدم رکھا اور سبحان اللہ کہہ کے چلا گیا تو اس کی پوری سبحان اللہ پر جتنا ثواب اس کو ملے گا، اس مسجد میں جس لوگوں نے کام کیا، کوششیں کی، کاوشیں کی، وہ ساری ایک سبحان اللہ کا پورا ثواب اللہ سب کو ان کی قبروں میں عطا فرمائے گا. جب اس میں نمازیں ہوگی تو سارے نمازیوں کا ثواب ان کو ملے گا جن لوگوں نے اس میں کوششیں کی ہوگی، کاوشیں کی ہوگی، محنتیں کی ہوگی. وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے. نماز پڑھنے والوں کو بھی پورا ثواب، مسجد بنانے والوں کو بھی، ہر فرد کو پورا ثواب. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذاتی دلچسپی مسجدوں کو بنانے میں یہ تھی کہ جب مسجد تعمیر ہوتی تھی تو حضور علیہ السلام اس میں خود فزیکلی طور پہ حصہ لیتے تھے. جیسے جب مسجد نبوی شریف تعمیر ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بات جگہ کی بات آئی تو حضور علیہ السلام چونکہ نکلے تھے گھر سے، جب وہ یتیم بچوں کی، مسجد نبوی کی جگہ یتیم بچوں کی جگہ تھی، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان بچوں کو بلاؤ، قیمت کیا ہے؟ تو بچوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اس کو یوں ہی وقف کرتے ہیں. فرمایا نہیں، میں چھوٹے یتیم بچوں سے ایسے جگہ بے قیمت نہیں لیتا، ورنہ کیا ہوگا کہ آئندہ جو مسجد بنائے گا وہ زمینیں ہڑپ کرتا جائے گا. کہ حضور علیہ السلام نے تو قبول کی تھی تو حضور نے فرمایا رقم میں ادا کروں گا، میں رقم دوں گا. تو صدیق اکبر نے اس کی یا رسول اللہ میں بھی آپ کا ہوں، میری رقم بھی آپ کی ہے، میں ادا کرتا ہوں. حضور چاہتے تھے میں ادا کروں، صدیق اکبر نے کہا حضور سب کچھ آپ ہی کا ہے، میں ادا کرتا ہوں. اور سیدنا صدیق اکبر نے وہ پوری رقم ادا کی. اب مسجد کی تعمیر کا معاملہ آیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام فضا پہ خود شریک ہوئے مسجد بنانے میں. صحابہ کرام ایک پتھر اٹھا کے لاتے، اللہ کے رسول دو اٹھا کے لاتے. راستے میں صحابہ کہتے حضور ہمیں دے دے، ہمیں دے دے. آقا فرماتے ہیں کیا مجھے نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے؟ جاؤ تم دوسرا لے کر کے آؤ. حالانکہ حضور کو نیکیوں کی ضرورت نہیں تھی. یہ بات آپ کو یاد رکھنا چاہیے. حضور کو نیکیوں کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ان کا نام لینا خود ہی نیکی ہے، ان کی زیارت کرنا خود ہی نیکی ہے، ان کا تصور کرنا خود ہی نیکی ہے، ان کا تخیل کرنا خود ہی نیکی ہے. بھائی ان پہ ایک بار درود پڑھو تو اللہ ہم پہ 10 بار درود بھیجتا ہے نا، وہ بڑی ہستی ہے. نیکیوں کی ضرورت تو ہمیں ہے، لیکن حضور تعلیم امت کے لیے بتا رہے ہیں نا. حضور تعلیم، بھائی نماز کو نماز کیوں کہتے ہیں؟ نماز کیا ہے؟ کھڑے ہوئے، جھک گئے، زمین پیشانی پہ رکھ دی، بیٹھ گئے، کیا ہے؟
یہ کیا چیز ہے؟ اگر کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو یا کوئی بندہ مسلمان ہو کر بھی یہ سوچے میں نے 3 بار رکوع کرنا ہے، 5 بار سجدے کرنا ہے اور آدھے گھنٹے تک ایسے بیٹھے رہنا ہے، تو بتاؤ وہ نماز ہوگی؟ بتائیں نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ بھائی جب جھکنا نماز ہے، تھوڑا سا درود شریف سب مل کے ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین، صلاۃ و سلام علیک یا جد الغوث الثقلین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صف لگ میں بیٹھ جائیں، سب پوری کر لیں، ایک بار پھر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی۔ تو اگر کوئی بندہ کھڑا ہو گیا، جھک گیا رکوع میں اور پھر 5 سجدے کر لیے، 2 رکوع، نماز کوئی کہے گا اس کو؟ نہیں کہے گا۔ اگر یہ ارکان ہی نماز ہے تو پھر یہ نماز کیوں نہیں؟ تو پتہ چلا وہ ارکان نماز نہیں ہے، حضور جس ادا کو ادا کر لیں وہ نماز ہے نا۔ تو پتہ کیا چلا؟ ارکان نماز اس بات کے محتاج ہے کہ ان کو حضور ادا کریں، ہے نا یہ بات۔ اسی لیے تو اللہ کے یہاں بھائی جب اللہ تجھے رکوع پسند ہے تو بھی میں نے 4 رکوع کرنا ہے ایک رکعت میں، جو پسند جو تجھے، جو چیز جس کو، اگر آپ کو یہ ہے، کوئی کہتا ہے مجھے فلاں ڈش بڑی پسند ہے تو اس کو آپ زیادہ پیش کر دے، لو یہ بھی کھا لو۔ آپ دسترخوان پہ پہنچے، بھائی میٹھا بڑا اچھا بنا ہے تو کیا ہوگا؟ تو آپ ایک اور پیش کر دیں گے، اچھا لگ رہا ہے تو لو اور کھا لو، ہے نا، اور آپ قبول بھی کر لیں گے کیونکہ پسند ہے۔ اللہ تجھے رکوع پسند ہے تو پھر میں 1 بار نہیں 4 بار کرنا چاہتا ہوں ایک رکعت میں، قبول ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے مجھے رکوع سے کیا مطلب، مجھے تو محبوب کی اداؤں سے پیار ہے۔ یہ چیز ہے نا، محبوب کی اداؤں سے پیار ہے۔ عبادت وہی ہے جو محبوب ادا کرے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پہ سینہ تان کر مت چلو، اکڑ کے مت چلو، مجھے پسند نہیں ہے۔ یہی ہے دستور ہے، قانون ہے۔ لیکن جب جا رہے کعبے کا طواف کرنے تو جو اللہ قرآن میں منع کر رہا ہے اکڑ کے مت چلو، وہی اللہ کہہ رہا ہے کعبے میں اکڑ کے چلو۔ بھئی مسجد حنیف صابر میں اکڑ کر چلنا حرام، جامع مسجد میں اکڑ کے چلنا حرام، تو مکے میں اکڑ کے چلنے کا حکم اللہ تو کیوں دے رہا ہے؟ تیرا تو قانون ہے اکڑ کے مت چلو، بلکہ یہاں تک ناراضگی کا اظہار کیا، کیا تو اکڑ کے چلے گا تو زمین کو تو پھاڑ دے گا؟ یہاں تک کہ فرمایا، لیکن وہاں حکم ہے اکڑ کے چلو۔ یا اللہ جب چھوٹی چھوٹی مسجد میں اکڑ کے چلنا حرام ہے تو جو سب سے بڑی مسجدوں کی سردار ہے وہاں اکڑ کے چلنے کا کہ کعبے کا طواف کرو تو سینہ تان کے اکڑ کے کرو، ایسا کیوں ہے؟ یہاں اکڑ کے چلنا حرام، وہاں اکڑ کے چلنا عبادت۔ تو اللہ فرمائے گا محبوب اور جگہ جھک کر چلے تو جھک کے چلنا عبادت ہو گیا، اور وہاں محبوب اکڑ لیے تو وہاں اکڑنا عبادت ہو گیا۔ یعنی نہ ہمیں جھکنے سے کوئی مطلب ہے نہ اکڑنے سے کوئی مطلب ہے، ہمیں تو محبوب کی اداؤں سے پیار ہے۔ دیکھو بھائی اگر کوئی بندہ آپ کے محلے میں بھاگے، امام صاحب اگر، یا حافظ رفیق صاحب بڑے اچھے آدمی، امام صاحب اگر محلے میں بھاگیں، حاجی اطہر صاحب دوسرے وقت تو چھٹی دے دیں گے، یار امام صاحب تو بھاگتے ہیں، کوئی سنجیدہ آدمی نہیں ہے نا، یہی بات ہے۔ کوئی بھاگنے والے امام کو، دوڑنے والے امام کو کوئی رکھے گا مسجد میں؟ نہیں رکھے گا نا، نکال دیں گے مسجد سے، یہ غیر سنجیدہ لوگ امام ہونے کے قابل نہیں۔ ہمارے یہاں تو اتنی پابندی ہے، اہل سنت میں امام ہونے کے لیے اتنی پابندی ہے، پیر ہونے کے لیے اتنی پابندی نہیں جتنا امام ہو، کہ حدیث پاک ہے اگر قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دے تو بھی امام نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک ہے ابو داؤد شریف کی کہ امام اگر قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دے تو بھی امام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم لوگ بہت محتاط انداز سے نماز پڑھتے، ہر کسی کو امام نہیں بناتے، کیونکہ رسول اللہ نے بہت محتاط فرما دیا ہمیں کہ جو قبلے کی طرف تھوک دے وہ امام نہیں ہو سکتا، جو قبلے کا ادب نہ جانے وہ امام نہیں ہو سکتا، جو نبی کا ادب نہ جانے وہ کیسے امام ہو سکتا، جو ولی کا ادب نہ جانے وہ کیسے امام ہو سکتا۔ لیکن بہرحال یہ دوڑ بھاگ کرنے والے آدمی کو جو دوڑے بھاگے آپ اس کو امام نہیں بناتے، مگر جب آپ وہی بندہ سنجیدہ آدمی عبادت کے لیے مکہ جاتا ہے
تو اس کو پھر حکم ہوتا ہے کہ تجھے میلین اخضرین پہ دوڑنا پڑے گا. تو کیوں دوڑنا پڑے گا بھائی؟ ہر جگہ دوڑنا منع ہے، اور دوڑے تو آدمی سنجیدہ نہیں رہتا. یہاں کیوں دوڑ رہا ہے؟ کہ یہاں دوڑنا عبادت ہے. کیوں عبادت ہے؟ کہ عبادت اس لیے کہ یہاں محبوب دوڑ گئے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو نیکیوں کی ضرورت نہیں، بلکہ نیکیاں اس بات کے متقاضی ہے کہ ان کو حضور کر لے تو وہ نیکی بن جائے. مگر تعلیم امت کے لیے، عاجزی کے لیے، انکساری کے لیے حضور فرما رہے کیا مجھے نیکی کی؟ حضور 2 پتھر اٹھا کے لا رہے. صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم مسجد نبوی تعمیر کر رہے تھے تو حضور کے جسم پہ مٹی اٹ گئی تھی، یعنی مٹی سے حضور کا جسم بھر گیا تھا. اور کہتے ہیں کہ مدینے کی پیلی مٹی حضور کے سفید اور گلابی، حضور کا جو بدن تھا سفیدی اور گلابی اس میں مکس تھی، تو بہت خوبصورت لگتا تھا. تو کہتے ہیں وہ مٹی پیلی پیلی جب حضور کے بدن پہ اٹ گئی تھی تو ہم دیکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے سونا کسی چاندی کی پلیٹ پر جو وہ جذب ہو گیا، اتنا خوبصورت. اور حضور کے جو وہ سینے سے لے کر کے ناف تک بالوں کی ایک ہلکی سی لکیر تھی، اس میں آتی تھی تو وہ ایک عجیب ہی لطف دیتی تھی، حسن اور خوبصورتی. حضور نے بذات خود محنت کی مسجد کے لیے، اور پھر ہمیں بشارت دی. بشارت کون سے کام پر آپ جنتی ہوں گے اس کی گارنٹی نہیں، لیکن حضور نے ایک کام پر گارنٹی دی ہے جنت کی. من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہو بیتن فی الجنہ، کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا. اللہ اس کے لیے جنت، یعنی اگر آپ زمین پہ مسجد بناتے ہیں تو آپ کے لیے جنت کا محل یقینی ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرما دیا تو یقینی ہے. ان کی بات پہ میں یقین ہے. بات سمیٹ لوں، اب وقت پورا ہوتا ہے. شاید آپ کو نہیں پتا کہ جو دلی کی جامع مسجد ہے وہ رسول اللہ کے حکم پہ بنی ہوئی، اللہ کے رسول کے حکم پہ بنی وہ مسجد. آپ اس میں بہت روحانیت بھی دیکھیں گے اسی. اور حضور کو بہت پسند، حضور علیہ السلام نے کئی لوگوں کو بشارتیں دی مسجدیں بنانے کی. ان میں سے خوش نصیب ایک شاہ جہاں بھی ہے جن کو حضور نے بشارت دی مسجد بنانے. اور مسجد بنانے والوں سے حضور خوش کتنا ہوتے ہیں اس کا اندازہ آپ کو لگے گا. ایک مرتبہ شاہ جہاں سو رہے تھے. پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ لوگوں نے تاریخ اسلام کی بہت توڑ مروڑ کے پیش کی. ہم لوگوں کو جو اسکولوں میں تاریخ پڑھائی گئی ہے اس کا کوئی بھی تاریخ سے کوئی لینا دینا نہیں. اگر آپ کو تاریخ صحیح تاریخ پڑھنا ہے تو علماء کی لکھی ہوئی تاریخ پڑھو، اور علماء میں بھی وہ علماء جن کا قلم بکا ہوا نہ ہو. اس لیے کہ ہر دور میں علماء کے 2 طبقے رہے، ایک علماء حق اور ایک علماء سو. تو علماء بھی بکتے ہیں، امام بھی بکتے ہیں، خطیب بھی بکتے ہیں. جس میں دنیا بس جاتی ہے، اکبر کے ہاتھوں کہیں بکے، انگریزوں کے ہاتھوں بکے، یہ سب یزید کے ہاتھوں لوگ بکے. ہر دور میں لوگ بکتے رہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اللہ کے در پہ پڑا رکھے. جو بھی حالات ہو وہ ہمیں اللہ اپنے در پہ پڑا رکھے. تو تاریخ ان علماء کی پڑھیں جن کے قلم نہ بکے ہوں، اور بہت محنت کی ہے علماء نے تاریخ لکھنے میں. تو شاہ جہاں کو بہت گرا ہوا بنا کے، اورنگزیب کو بہت گرا ہوا بنا کے پیش کیا. اکبر کو دی گریٹ پیش کیا. اکبر دی گریٹ کیوں ہے؟ اکبر اعظم کیوں ہے؟ تاریخ کا ہیرو کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے اسلام کو ڈیمیج کیا. اور شاہ جہاں لوگ ان لوگوں کو ویلن بنا کے کیوں پیش کیا؟ کیونکہ ان لوگوں نے دین کی مدد کی. اور ہمارے بچے آج تک ان کو نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ غلط لوگ ہیں. حالانکہ شاہ جہاں وہ انسان ہے کہ جس کی بالغ ہونے کے بعد تہجد بھی کبھی فوت نہیں ہوتی. آج اگر کسی کو 12 لوم کا کھاتا مل جائے نا تو اس کے پیر زمین پہ نہیں ٹکتے، بلکہ جو کرائے کا لوم چلاتا ہے وہ بھی اپنی اوقات بھول جاتا ہے. مالیگاؤں کا حال یہ ہے. اور اگر سائزنگ وائزنگ ہو جائے تو پھر وہ چوتھے آسمان پر ہی ہے.
سب کی بات نہیں کرتا الا ماشاءاللہ. دولت اگر آ جائے, چروی چڑھے نا, تو پہلے دین سے بغاوت, اللہ سے بغاوت, اسلام سے بغاوت. سیٹ لوگ کون سی مسجد میں جاتے ہیں پتہ ہے؟ جہاں سب سے آخری میں نماز ہوتی. ہمارے سیٹ لوگ وہ مسجد ڈھونڈتے ہیں جہاں جمعہ کی نماز سب سے آخری میں ہو, اور وہ سب سے آخری والی نماز میں بھی وہ سب سے آخری میں آتے ہیں. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کے دور کا یزید دفن ہو گیا, مگر دور کے یزید ابھی بھی زندہ ہے.